مکے میں یا بندہ پکا مومن تھا یا پکا کافر تھا، منافقت مکے میں نہیں تھی۔ جب حضور علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے تو منافقت کا بھی آغاز ہو گیا، تو وہ بھی حضور کی مجلسوں میں بیٹھتے، اور جب صحابہ پوچھتے رائنا یا رسول اللہ، حضور ہماری رعایت کیجئے، تو وہ بھی اپنی زبان کو تھوڑا سا بل دے کر کے رائنا کو رائی نہ پڑھتے، لینم بیلسنتہم، اپنی زبان کو تھوڑا سا مروڑ کے۔ تو یہ لغت یہود میں گالی تھی، یا رائی عربی میں چرواہے کو کہتے، تو رائینا کا مطلب پھر یہ ہوا۔ تو وہ اس طرح بظاہر وہ مسئلہ پوچھ رہے ہوتے، لیکن وہ اندر کا جو خبث تھا اس کا اظہار کر رہے ہوتے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ لغت یہود سے واقف تھے۔ آپ یہودیوں کے پاس گئے اور ان لوگوں سے کہا کہ اگر آج کے بعد تم نے میرے رسول کے لیے رائینا کا لفظ بولا تو میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ لفظ آپ بھی تو بولتے۔ تو حضرت سعد حضور کی خدمت میں آئے اور دل میں تھا کہ عرض کروں حضور صحابہ کو یہ لفظ کہنے سے روک دیں، کوئی متبادل لفظ دے دے۔ قبل اس سے کہ یہ آ کے عرض کرتے جبریل پہلے پہنچ گئے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو میرے نبی کے لیے رائنا کا لفظ نہیں بولو۔ تمہاری نیت ٹھیک، تمہارا لہجہ اچھا، تمہاری رواں رواں سے عقیدت پھوٹ رہی ہے، تمہاری آنکھیں حیا سے جھکی ہوتی ہیں جب رائنا کہہ رہے ہو، تمہارے دل کشکول بنے ہوتے ہیں جب رائنا کہہ رہے ہوتے، عقیدتوں کے سانچے میں ڈھلے ہوتے ہو تم یہ لفظ بولتے ہوئے، لیکن یہ وہ لفظ ہے جس کے پہلو میں کھڑے ہو کے میرے نبی کی اہانت کا امکان پایا جائے۔ اگرچہ تم اس لفظ کو اچھی نیت سے بھی بولو، دوسرا معنی تمہیں ملحوظ بھی نہ ہو، میں پھر بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی کے لیے وہ لفظ بولا جائے۔ آج کے بعد تم نے میرے نبی علیہ السلام کے لیے رائنا کا لفظ نہیں بولنا۔ مالک کوئی اور لفظ بولیں گے تو لوگ اس لفظ کو بھی اپنے مفہوم کے لیے اور اپنے خبث باطن کے لیے استعمال کرنے لگ جائیں گے۔ تو کہا نہیں، اس کا متبادل ایسا لفظ دے رہا ہوں، قیامت تو آ سکتی ہے، کسی منافق کی بولی نہیں ہو سکتی۔ وہ لفظ کیا ہے؟ وقول انظرنا، عرض کرو آقا ہم پہ نظر کرم کیجئے۔ وقول انظرنا، حضور بس ایک نظر کر چھوڑو، سارے مسئلے حل ہو گئے۔ اور ابو ہریرہ نے کہا کہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا، بڑی حدیثیں سنتا ہوں حضور، یاد نہیں رہتی، کوئی نظر کرم کیجئے۔ فرمایا ابسط رداک یا ابا، اچھا پھر چادر بچھاؤ۔ تو انہوں نے چادر بچھائی تو حضور نے ایسے فضا سے کچھ لیا اور ایسے ڈال دیا، کہا اس کو سمیٹو اور سینے سے جوڑ لو، کہا اس کے بعد میں نہیں کبھی بھولا۔ یہ ہے وہ انظرنا کا حقیقی مفہوم۔ تو اللہ اس لفظ کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ محبوب علیہ السلام کی چوکھٹ کا ادب ہے کہ جو ایسا ذو معنی لفظ ہو، اس کا ایک معنی صحیح ہو، ایک معنی اس کا غلط ہو، بولنے والا صحیح لفظ صحیح نیت سے بول رہا ہو تو کہا نہیں، میرے محبوب کے لیے یہ لفظ نہ بول۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور کا ادب ہے جو حضور کے حقوق میں سے ہے۔